اور یہاں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا خطاب جاری ہے کہ جو ہے وہ جو پوائنٹس ہیں وہ بھی بتائیں گے اور ان کے جو فیوچر پلان ہے اس کے متعلق بھی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ہم یہاں پر پیغام امن کمیٹی، قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں، اور قومی پیغام امن کمیٹی کا پہلا جو وزٹ ہے ملک کے اندر وہ ہم نے پشاور خیبر پختونخوا میں رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فتنہ خوارج ہو یا پاکستان دشمن جتنی بھی قوتیں ہیں اس وقت ان کا نشانہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے، اور الحمدللہ یہ پیغام پاکستان کی روشنی میں ہم نے ایک متفقہ فتویٰ جس پر تقریباً پاکستان کے 15,000 سے زائد علماء اور مشائخ کے دستخط ہیں، امام کعبہ کے دستخط ہیں، امام مسجد نبوی کے دستخط ہیں، شیخ الازہر کے دستخط ہیں، جو دنیا اسلام میں ایک ایسی دستاویز ہے کہ جس پر پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ اور مذاہب کے قائدین کو فخر ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ آیا وہ بھی پاکستان کے علماء نے دیا تھا، اور اس کے بعد پیغام پاکستان کی صورت میں یہ جو دستاویز ہے یہ آئین پاکستان کے بعد سب سے مضبوط دستاویز ہے، اور آج یہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ اور مذاہب کے نمائندے، علامہ محمد حسین اکبر صاحب، علامہ عارف وحدی صاحب، مولانا عادل اتاری صاحب، علامہ توقیر عباس صاحب، مفتی محمد کریم خان صاحب، اور اسی طرح مولانا زاہد منصور صاحب، مفتی عثمان صاحب اور دیگر اکابرین جو آپ کے سامنے ہیں، ہم سب سے پہلے تو آج یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ دہشت گردی ہے اور بے گناہوں کا قتل ہے، یہ اس کا اسلام سے، شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ صرف پاکستان کے علماء مشائخ بلکہ پوری دنیا اسلام کے علماء اور مشائخ اس پر متفق ہیں کہ یہ بے گناہوں کو قتل کرنے والے، ان کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام اس سے بری ہے۔ اس پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ملک ہے، جس کا آئین، دستور جو ہے اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی فوج کا جو ماٹو ہے، جو اساس ہے، وہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میرا فوجی جوان جو ہے آپ کو تو روزانہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اللہ سے شہادت مانگتا ہے، نہ وہ گھر مانگتا ہے، نہ وہ روٹی مانگتا ہے کسی سے، وہ شہادت کا طالب ہوتا ہے۔ ہماری مائیں جب اپنے بچوں کو روانہ کرتی ہیں بارڈر پر تو وہ شہادت کی دعا کے ساتھ روانہ کرتی ہیں، اور جب ان کے لاشیں پرچم میں، قومی پرچم میں لپٹے ہوئے آتے ہیں تو وہ ماں باپ روتے نہیں ہیں، وہ مبارکبادیں قبول کرتے ہیں، وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو اللہ نے شہادت سے نوازا ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں۔ پیغام پاکستان اور قومی پیغام امن کمیٹی کا پیغام امن ہے، لیکن وطن عزیز پاکستان کے خلاف جو قوت بھی متحرک ہوگی، وہ کسی بھی صورت میں ہو، ہمارا واضح پیغام ہے کہ ہم اس کے خلاف اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ، ملک کے سلامتی کے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ملک کے 11 مدارس کے بورڈ کے ذمہ دار اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں، چاروں مکاتب فکر کے علماء و مشائخ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں نے 1984 میں افغانستان کے جہاد میں حصہ لیا۔ میرا آج سوال یہ ہے، یہ شہر میرے لیے نوجوانی سے لے کر آج تک جو ہے، 2-4 دن پہلے میرے بچے میرے ساتھ تھے، میں انہیں بتا رہا تھا کہ یہاں ہم کس طرح، میرا سوال ہے کہ کیا پاکستان کی جو خدمات ہیں، پاکستانی قوم کی جو قربانیاں ہیں، ان کا صلہ اس صورت میں ہمیں ملے گا کہ روزانہ ہم اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائیں؟ کبھی اے پی ایس اسکول کے بچے نشانہ، کبھی وزیرستان کیڈٹ کالج کے بچے نشانہ، کبھی مسجد نشانہ، کبھی چرچ نشانہ، کبھی امام بارگاہ نشانہ۔ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، لیکن پاکستان کے امن کو بھی افغانستان میں جو موجودہ طالبان کی حکومت ہے اسے اپنا امن سمجھنا ہوگا۔
दो रास्तों में से एक ही रास्ते का इंतखाब हो सकता है, या वो दहशत गर्दी का रास्ता इख्तियार करें या अमन का रास्ता इख्तियार करें। अमन के रास्ते के लिए सारे दरवाजे आईने पाकिस्तान की रोशनी में खुले हैं। बिल्कुल बड़ा वाज़ेह हमारा मौक़िफ़ है कि जो इस मुल्क के आइन को, कानून को, दस्तूर को मानता है उसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, और जो इस मुल्क के आइन, कानून और दस्तूर को नहीं मानता है उसके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। मैं आज तमाम अकाबिर उलमा की तरफ से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि चंद दिन पहले अफगानिस्तान से वहाँ के उलमा का एक एलामिया आया था। हम ये समझते हैं कि अमन के लिए जो उन्होंने बात की है उनको अमली तौर पर भी नजर आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो 70%, 100 में से 70% हमले हैं वो अफगानिस्तान में प्लान्ड हो रहे हैं। वो अफगानिस्तान से और खुदकश हमला आवर, उनमें भी 60 से 70% अफगानी हैं। क्या कभी किसी पाकिस्तानी ने भी जाके अफगानिस्तान में कोई हमला किया है? हम तो आपके लिए कुर्बानियां दी हैं। हमने अंसारे मदीना के बाद सबसे बड़ा किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने। और रेल आपका ये शहर जो है, आपका ये इलाका जो है, यहाँ ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि लोगों ने अपने आधे आधे घर जो है अपने अफगान भाइयों को दिए कि ये मुहाजिर बनकर आए हैं। तो क्या ये वफा का सिला हमें मिल रहा है कि आज हमारे बच्चों को, हमारी मस्जिदों को, हमारी इमाम बारगाहों को, हमारे चर्चों को, हमारे बाजारों को, हमारी पार्कों को निशाना बनाया जाए? ये काबिल कबूल नहीं है। और पाकिस्तान के उलमा और मशाइख और रियासत इस पर बड़ी क्लियर है कि दो रास्ते में से एक रास्ते का इंतखाब करना होगा। अफगानिस्तान में बैठे हुए लोगों को, अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को या अमन का रास्ता इख्तियार करें या दहशत गर्दी का रास्ता इख्तियार करें। ये मुमकिन नहीं कि दहशत गर्दी भी करें और अमन की भी बात करें। ये दो रंगी छोड़नी होगी, यकरंग होना होगा। मैं चंद बातें आपके सामने रखी हैं। हमारा पैगाम अमन का पैगाम है। हम इंशाअल्लाह हर शहर में जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा की जहां जरूरत पड़ेगी। हमने आज गवर्नर साहब से भी कहा है, सूबाई हुकूमत से भी कहना चाहते हैं, अपने मुल्क के सलामती के इदारों से भी कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के उलमा, मशाइख, मदारिस के जिम्मेदार जहां पर आप जरूरत समझे हम वहां पर जाके आपके शाना बशाना खड़े हैं, अपनी अफवाज के साथ, अपने सलामती के इदारों के साथ, अपनी हुकूमतों के साथ। हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं और हमने आगाज खैबर पख्तूनख्वा से किया है और हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क अमन का गहवारा बने। जिस तरह हमने दिफाए पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मई में मारकाए हक में अपना अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से ये दुनिया पर मनवा लिया कि पाकिस्तान अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन के ऊपर जो है वो फातेह बना और अल्लाह ने हमें फातेह बनाया। इसी तरह इस दहशत गर्दी के ऊपर भी हम फातेह बनेंगे। पहले भी जब 9/11 के बाद दहशत गर्दी का बहरान आया था, अल्लाह ने हमें फातेह बनाया है। बहुत सारे इस्लामी ममालिक आप देखें उसके सामने क्या सूरत हाल हुई है, और जिनका ये ख्वाब है कि वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को यमन बना देंगे या शाम जैसी सूरत हाल से दो चार कर देंगे या जो है लीबिया जैसी सूरत हाल से दो चार कर देंगे, उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम बड़ी मजबूत कौम है और पाकिस्तान की फौज बड़ी मजबूत फौज है। इस कौम और फौज का इत्तेहाद आपको ये मजमूम खेल जो है, जो फितना हिंदुस्तान की सूरत में है, फितना खवारिज की सूरत में है, पाकिस्तान में इंशाअल्लाह नहीं खेलने देंगे। मैं गुजारिश करूंगा मौलाना मुफ्ती यूसुफ साहब से 2-2 मिनट की, हमारे तमाम साथी भी आपसे हम कलाम होंगे। और एक इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक परसों जो है पूरे मुल्क के अंदर यौम पैगाम पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाएगा और खुतबात जुमा पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में जो है वो उनके ऊपर बयान होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वतन अजीज पाकिस्तान हमारा घर है। घर की हिफाजत हम सब पर फर्ज है, लाजमी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमें अल्लाह से उम्मीद है कि ये कौमी पैगाम अमन कमेटी पाकिस्तान में अमन व अमान को कायम करने के लिए बेहतरीन किरदार अदा करेगी और इंशाअल्लाह हम हर तबका फिक्र और हर शख्स के पास पहुँच कर ये पैगाम पहुँचाएंगे कि हम सब मुसलमान हैं और हम भाई भाई हैं। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, क़याम अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे।
میں گزارش کروں گا ہمارے سرپرست بھی ہیں اور اس ملک کے اندر جس شخصیت نے جس ادارے نے فتنہ خوارج ہو دہشت گردی ہو اس حوالے سے صف اول میں آ کے اس قافلے کے ساتھ سرپرستی بھی کی ہے حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب وہ موجود ہیں ان سے ہم استفادہ کریں گے اور وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے جزاکم اللہ خیر حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنر جناب فرسی کریم کنڈی صاحب کا بہت شکریہ کہ ہمیں انہوں نے موقع دیا آپ سے بات کرنے کا 4-5 چیزیں میں بہت صاف کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک جنگ ہے اور جنگ لڑنے کے لیے کلیئرٹی بہت ضروری ہے اور خاص طور پہ خیر پختونخوا میں ابھی تک اتنی بڑی بربادی کے باوجود لوگ سمجھ نہیں رہے کہ یہ جنگ ہے 14 سال افغانستان میں جنگ ہوئی سوویت یونین کے خلاف وہ جو لڑائی تھی وہ گریلا جنگ تھی اس کو ہم جنگ سمجھتے تھے پھر 7 سال ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب موقع آیا تو اس کو بھی ہم جنگ کہتے تھے پھر 20 سال نیٹو کے خلاف جنگ ہوئی اس کو بھی ہم جنگ سمجھتے تھے اس سے زیادہ سخت جنگ آج یہاں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اٹھ رہی ہے تو ہم اس کو جنگ سمجھیں اور جنگ کے طور پہ لیں اور جنگ کے دوران جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں جس سے دشمن کو فائدہ پہنچتا ہے یا دشمن کی جو حملہ ہوتے ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے یا اپنے ملک کی فوج کو نقصان ہوتا ہے تو پوری دنیا میں ایسے شخص کو غدار اسکوائر فٹ 80 mm کے کانفرنس جاری تھی انہوں نے کہا کہ قومی پیغام امن کمیٹی کا خیبر پختونخوا آمد پر خیر مقدم کرتا ہوں امن کے لیے سب نے مل کر کردار ادا کرنا ہے اس موقع پر چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا تھا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ملک ہے فتنہ الخوارج خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں پیغام پاکستان آئین پاکستان کے بعد سب سے مضبوط دستاویز ہے ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں پیغام پاکستان کی دستاویز پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق رائے ہے ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے